الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ حکم الحاکمین رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. ماہ ذوالحج کی آخری دن اور آخری تاریخیں ہیں. انہی دنوں میں ایک عظیم شہادت پیش آئی. سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی عشرہ مبشرہ کے روشن ستارے حسنین کریمین کی آنکھوں کے تارے صاحب بیعت رضوان سسر رسول مراد رسول اہل احد اور اہل بدر کے غازی
مدینہ کے قاضی اور بکے نمازی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 27 یا 28 ذو الحج کو نماز وہ پڑھا رہے تھے فجر کی مدینہ رسول میں مسجد نبوی میں مصلی رسول پر ان پر حملہ کیا گیا، ان کو شدید زخمی کیا گیا، جس کی وجہ سے ٹھیک 2 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی سیرت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی شہادت اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو حفص تھی، ان کا لقب فاروق تھا اور اپنا ان کا نام عمر تھا۔ ان کے باپ کا نام خطاب تھا، دادا کے نام نفیل تھا، پر دادا کا نام عبد العزیٰ تھا۔ شکل و صورت، حلیہ، بڑے اونچے لمبے قد کے آدمی تھے، مضبوط جسم کے مالک، رخسار، ہونٹ، ناک، آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، بڑی باروب شخصیت تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا بڑا روب تھا، اور اسلام لانے کے بعد بھی اللہ نے ان کو ایسا روب عطا فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قسم اٹھا کے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، جس گلی میں جس راستے پہ عمر جا رہا ہو، شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد یہ اسلام میں بھی اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ 29 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اول دستہ السابقون الاولون، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، وہ پہلی جماعت جن کی تعداد چند لوگوں پر مشتمل تھی، اس پہلے گروہ اور پہلی جماعت کے افراد میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ جن صحابہ نے ہجرت کی، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان میں بھی آتا ہے۔ جنہوں نے جہاد کیا ان میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا ان میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ جنہوں نے احد کی جنگ میں حصہ لیا ان مجاہدین میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ دوسرے جانشین ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی قریبی رشتہ داری بھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے گھر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں اور رسول اللہ کی نواسی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد اس طرح چھا گئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اسلام کو بڑی عزت عطا فرمائی۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے پوچھا آقا نماز کہاں پڑھتے ہیں، عبادت کہاں کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ بنی ارقم میں، بیت ارقم میں میرے ساتھی ارقم کا گھر ہے، وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آج کے بعد بیت ارقم میں نماز نہیں پڑھیں گے، آج کے بعد بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کھلوائے، خانہ کعبہ کے دروازے کھلائے اور آ کر ایسے چھا گئے کہ صحابہ کرام مانتے تھے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی اور ان کی وجہ سے اللہ نے اسلام کا بول بالا فرمایا۔ جتنے صحابہ آئے سارے اپنی مرضی سے آئے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بن کر آئے۔ یہ عمر بن خطاب مرید بن کر نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی مراد بن کر ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ حشام کا بیٹا عمر دے دے یا خطاب کا بیٹا عمر دے دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر کے اللہ نے اپنے پیغمبر کی مراد کو پورا کرنے کے لیے خطاب کے بیٹے عمر کو اسلام کی ہدایت عطا فرما دی۔ اس لیے تمام صحابہ مرید رسول ہیں جو خود چل کے آئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد رسول ہیں، یہ خود نہیں آئے، ان کو مانگا گیا اور اللہ نے ان کو خود بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خلیفہ ثانی ہونے کی بھی سعادت نصیب فرمائی۔ 10 سال 8 دن 6 ماہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، امیر المومنین رہے، خلیفۃ المسلمین رہے، 22.5 لاکھ مربع میل کے فاتح ہیں اور 37 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور صحابہ کرام میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ جن کی شان اور مقام ہے وہ یہی عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض لوگ اس ترتیب کو غلط کرتے ہیں اور ان کا درجہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے بعد صدیق کا مقام ہے اور صدیق کے بعد شہید کا مقام ہے۔ ابو بکر صدیق کا پہلا درجہ ہے رسول اللہ کے بعد، اور پھر ابو بکر صدیق کے بعد شہید جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ جو صحیح بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں اس میں بھی، حدیث بخاری کے اندر بھی، صحیح بخاری کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سب سے زیادہ آج جس سے پیار کرتے تھے، یا یوں پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھنے والا بیٹا محمد بن حنفیہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہنے لگے کہ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ کہا ثم عمر، ابو بکر کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو پیارے ہیں اور فضیلت والے انسان ہیں وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام کے ہاں بھی یہی ترتیب تھی، نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر کا مقام ہے، ابو بکر کے بعد عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر باقی صحابہ، اور یہ وہ ترتیب ہے۔ کفار مکہ بھی اس ترتیب کو مانتے تھے اور اس چیز کا فہم رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی اور مشرکین مکہ، کفار مکہ، ابو جہل اینڈ کمپنی نے آپ کا پیچھا کیا، سب سے پہلے کس کے گھر گئے؟ ابو بکر کے گھر، اور جب ابو بکر کے گھر سے بھی کوئی نبی علیہ السلام کے بارے میں معلومات نہ ملی تو ابو بکر کے بعد وہ کس کے گھر گئے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر۔ ابو جہل اینڈ کمپنی بھی جانتی تھی نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہے، صدیق کے بعد عمر
عمر کا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول پہلے ابو بکر کے گھر ہوں گے، اگر ابو بکر کے گھر نہیں ہوں گے تو پھر عمر کے گھر ہوں گے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، احد کا میدان ہے اور تھوڑی دیر کے لیے کچھ غلط فہمی ہو گئی، فتح عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار مکہ مشرکین مکہ کی طرف سے انہوں نے اعلان کیا، حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا، حل فیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا خاموش رہو۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، حل فیکم عمر بن الخطاب، کیا تمہارے اندر عمر بن خطاب موجود ہیں؟ کفار مکہ مشرکین مکہ کو بھی پتہ ہے رسول اللہ کے بعد ابو بکر کا درجہ ہے، اور ابو بکر کے بعد درجہ کس کا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آج لوگ ایسے ہی اپنا ایمان خراب کرنے کے لیے اس ترتیب کو آگے پیچھے کرتے ہیں، نہیں جی فلاں زیادہ فضیلت والا ہے، فلاں زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، کفار مشرکین کے فہم سے بھی ثابت ہے۔ جو لوگ اس ترتیب کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کا بھی انکار کرتے ہیں اور صحابہ کے اجماع اور اتفاق کا بھی انکار کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی، کئی ساری ان کو خصوصی اعزازات سے رب العالمین نے نوازا۔ نبی علیہ السلام نے جن 10 افراد کا نام لے کر فرمایا تھا فلاں جنتی ہے، اس میں دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب کا نام آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ان 10 مبشرہ 10 صحابہ جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی تھی، دوسرے نمبر پر جن کا نام آتا ہے وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مومن بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ راضی بھی ہے۔ لوگ ناراض ہوں، ان کے ایمان پر اعتراض کریں تو ان کی اپنی مرضی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 26واں پارہ ہے، سورۃ الفتح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ رب العالمین راضی ہو گیا ہے ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ یہ بیعت کون سی ہے؟ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ 1400 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی کہ ہم جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، اور اس بیعت میں شامل افراد کو قرآن نے مومنین بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے رضی اللہ عن المومنین، ان مومنوں پر اللہ راضی بھی ہو چکا ہے۔ اور ان 1400 افراد میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ عمر مومن بھی ہیں، قرآن نے مومن کہا ہے، اور کائنات ساری ناراض ہو جائے قرآن کہتا ہے رضی اللہ، عمر سے اللہ رب العالمین خود راضی ہو گئے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن بھی ہیں، اللہ ان سے راضی بھی ہے، اور ان کے مومن ہونے کی گواہی اور ان کے صحیح ایمان کی گواہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑی آیا، اس نے بکری کو اٹھایا اور جانے لگا، بکریاں چرانے والا اس کے پیچھے بھاگا، اپنی بکری چھڑائی، بھیڑیے نے کلام کیا، اس نے کہا آج تو نے اپنی بکری چھڑا لی ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ میری بادشاہت ہوگی، تیرا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، پھر کون چھڑائے گا تیری بکریوں کو؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی بیل کے اوپر سوار ہوا جس طرح گھوڑے یا اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اللہ نے اس بیل کو بولنے کی توفیق دی، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیے، تیری سواری کے لیے پیدا نہیں کیا۔ صحابہ کرام تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، بھیڑیے نے کلام کیا، بیل نے کلام کیا،
آپ نے فرمایا ہاں ہاں آمنت بہ و آمن ابو بکر و عمر، اس پر میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے اور جناب عمر کا بھی ایمان ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو بات سمجھ آئے یا نہ آئے، عجیب بات ہو، دل و دماغ تسلیم نہ کر رہا ہو، جو میں نے کہا ہے ابو بکر بھی اس کو مانتا ہے اور عمر بھی اس کو مانتا ہے۔ ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، اور ان کے ایماندار ہونے کی، مومن ہونے کی گواہی کس نے دی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخشے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ آپ حدیث دلیل پوچھیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنگ بدر میں جن مجاہدین نے شرکت کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے بدر والوں کی طرف جھانکا اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدریو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اب تمہاری مرضی جو کچھ تم کرتے رہو۔ اتنی بڑی گارنٹی دی، اور اہل بدر میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نمایاں طور پہ نظر آتا ہے، اور لسٹ میں اوپر جو نام ہے اور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمر عام آدمی نہیں تھے، بلکہ یہ بخشے ہوئے انسان تھے، اللہ نے ان کی بخشش فرما دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی تھے، آپ نے سنا کہ آپ نے جنت کے سرٹیفکیٹ جن 10 لوگوں کو دیے ان میں عمر کا نام بھی ہے، اور مزید اس بات کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے مہر لگا دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت تھا اور اتنا پیارا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی اس محل میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ مجھے بتایا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں نے کہا میں بھی تو قریشی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اسمہ عمر بن الخطاب، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، یہ اس کا محل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل تو کرتا تھا اس محل میں جاؤں، اندر داخل ہو کر دیکھوں، اس کا اندر کا نظارہ کروں، باہر سے اتنا خوبصورت ہے، اندر کتنا خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ لیکن عمر ذکرت غیرتک، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ عمر بڑا غیرت والا آدمی ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کیوں داخل ہوں، کیسے داخل ہوں، پسند نہیں کرے گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ اندر چلے جاتے، کیا میں آپ پر غیرت کرتا؟ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا اور بتا دیا امت کو، عمر پہ تان کرنے والوں، اس کے بارے میں بغض رکھنے والوں، اس کو برا بلا کہنے والوں، عمر کو جنت کا ٹکٹ بھی میں نے دیا ہے، اور اس کا جنت میں جو مکان تیار ہو چکا ہے وہ بھی میں دیکھ کر آیا ہوں، اور میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ عمر کی کوٹھی رب نے جنت میں بنا دی ہے۔ اس کے بعد بھی جو آدمی حضرت عمر پہ تان کرتا ہے وہ جناب عمر پہ اعتراض نہیں کرتا، وہ رسول اللہ پہ نعوذ باللہ اعتراض کرتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر پورے دین کے علم کے 10 حصے کیے جائیں، 9 حصے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اور 1 حصہ باقی لوگوں کے پاس تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عالم ہونے کی گواہی دی۔ بعض لوگوں نے ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا زیادہ، باقی صحابہ سے زیادہ ہے۔ اب اس فضیلت کو چھپانے کے لیے ایک حدیث گھڑ لی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے باب العلم علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کی جو سند ہے سخت ضعیف ہے،
اور ناقابل اعتبار اور ناقابل قبول ہے۔ لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اس خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے دودھ پیا اور اتنا پیا، جب میں سیر ہو گیا وہ دودھ کا پیالہ میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اس نے پیا۔ صحابہ کہتے ہیں فما اولتہ یا رسول اللہ کے پیغمبر آپ اس کی تعبیر کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر ہے العلم، علم اس کی تعبیر ہے کہ مجھ سے علم ملا ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عمر کے عالم ہونے کی گواہی کس نے دی ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیندار ہونے کی گواہی بھی رسول اللہ نے دی ہے۔ باقی لوگوں کے پاس بھی دین تھا، لیکن میرے پیغمبر کے فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے عمر کو اللہ نے دین بھی وافر مقدار میں دیا ہوا تھا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کئی لوگ آئے اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص پیٹ تک، کمر تک، اس سے نیچے گھٹنے تک۔ آپ فرماتے ہیں میری نگاہ پڑی عمر بن خطاب کے اوپر، اتنی لمبی قمیض تھی زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ فما اولتہ، آپ اس کی تعبیر کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، اس کی تعبیر دین ہے۔ اور یہ جو عظمت ملی وجہ یہ بھی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دین سیکھنے کا شوق بھی بڑا تھا، اور جو اللہ کے دین کو سیکھنے کا شوق رکھتا ہے اور دین کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اللہ اس کو دین والی دولت عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار تھے، کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اب کھیتی باڑی کا خیال رکھنا، نگرانی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا بھی ضروری تھا اور دین سیکھنا بھی ضروری تھا۔ اگر دین سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ آتے ہیں، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کھیتی باڑی کو ٹائم دیتے ہیں، اپنی فصل کو وقت دیتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے۔ اب دین سیکھنے کا شوق تھا، ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، ایک طریقہ کار اللہ نے ڈالا۔ کہنے لگے ایسے کرتا ہوں، دین بھی سیکھوں گا، کاروبار بھی کروں گا، دین بھی چلے گا، دنیا بھی چلے گی۔ اپنے ساتھ والے جو کھیت تھا اس کے مالک کے ساتھ بات کرتے ہیں، بھئی میرا کام بھی کھیتی کی حفاظت کرنا ہے، نگرانی کرنا ہے، اور آپ کا کام بھی یہی ہے، میری ضرورت بھی دین سیکھنا ہے اور آپ کی ضرورت بھی یہی ہے، کیوں ہم کمپرومائز کر لیں، کوئی سمجھوتا کر لیں، کوئی آپس میں بات طے کر لیں۔ اس نے کہا عمر بن خطاب کیا پروگرام سوچ رہے ہو، کیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، ایک دن میں اپنی اور تیری کھیتی کی رکھوالی کروں گا اور تو نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، سارا دن وہاں گزارنا ہے، صبح سے لے کر شام تک جو دین تم سیکھو اسے محفوظ کر لینا، یاد کر لینا، اور اس دن کا سیکھا ہوا دین اور علم واپس آ کر شام کو مجھے سارا سنا دینا، میں بھی سیکھ لوں۔ اور دوسرے دن تم نے رکھوالی کرنی ہے اور میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا دن گزاروں گا، دین سیکھوں گا، واپس آ کر جو سیکھا ہوگا تجھے سکھا دوں گا۔ دینی کام بھی چلتا رہے گا اور دنیاوی کام بھی چلتا رہے گا۔ اب جب دینی شوق تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عظمت بھی دی۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اس کی تعبیر دین ہے،
کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس اس سے زیادہ، لیکن اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ وہ جو لمبی قمیض والا آدمی تھا اس کو اللہ نے باقیوں کی نسبت زیادہ دین عطا فرمایا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صفات والے انسان تھے، ایسے خوبیوں والے انسان تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا عمر اس قابل ہے، اس میں ایسی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو نبی اور پیغمبر بنا دیتا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کی زبان کے اوپر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا مشورہ دیتے جو بڑا ہی مفید ہوتا، اور بس تھوڑی دیر گزرتی تھی اس مشورے کی تائید کے لیے اللہ جبرائیل کے ذریعے آسمان سے قرآن نازل فرما کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا کہ عمر کا فیصلہ صحیح ہے۔ تقریباً 1 درجن ایسے مقامات ہیں، قرآن کریم کی 10 سے زیادہ آیات ہیں جو اس وقت نازل ہوئی، زمین پر مشورہ جناب عمر بن خطاب نے دیا، ان کے مشورے کی تائید میں اللہ نے آسمان سے قرآن کریم نازل فرما دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے ڈرنے والے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سب سے زیادہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے والدین سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، تمام رشتہ داروں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر ابھی تک تم کامل مومن نہیں ہوئے۔ یا رسول اللہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ عمر فوراً پکار اٹھے یا رسول اللہ، عمر اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی غیرت ان کے اندر بہت زیادہ تھی، اسلامی حمیت ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تعریف کی، ان کی شان بیان کی، امت کے لوگوں نے رسول اللہ کی شان بیان کی۔ میں اور آپ اللہ کے پیغمبر کی شان بیان کریں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ قرآن میں بیان کرے، اور آج ہم جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کی شان جناب محمد رسول اللہ نے بیان کی ہے صلی اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ارحم امتی ابا بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل جو آدمی ہے وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، اللہ کے دین پر سختی سے عمل کرنے والے جناب عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر تمام دلائل کو دیکھا جائے اس امت میں سب لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں، شیطان اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ عظمت کیا کہنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شان کی عظمت کے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے، یہ حدیث بھی سنیے صحیح بخاری کی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ عمر کو شہادت کی موت دے،
اور موت بھی اپنے نبی کے شہر میں دے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے کہا کہ کیا وہ میدان میں جانے سے گھبراتے تھے؟ نہیں، وہ تو سپہ سالار تھے، وہ تو کمانڈر تھے، وہ تو جرنیل صحابہ میں سے تھے، کئی جنگیں انہوں نے جیتی ہوئی تھیں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سوچ تھی شہادت تو ملنی چاہیے، لیکن شہید ہونے کا جو مزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے وہ میدان جنگ میں نہیں ہے۔ اور پھر دل سے جو دعا مانگی اللہ نے پوری بھی کی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف شہادت مانگی تھی اور رسول اللہ کا شہر مانگا تھا، اللہ نے ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے شہادت کی موت بھی عطا فرمائی۔ رسول اللہ کا شہر مدینہ بھی دیا، اور نبی کی مسجد مسجد نبی بھی دی، اور رسول اللہ کا مصلی مصلی رسول بھی دیا، اور رسول اللہ کی پیاری چیز نماز کی حالت بھی دی، اور آخری وقت میں لیٹنا سونا آرام گاہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ صدق کے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ سے مانگے، جو اللہ سے بندہ مانگتا ہے اللہ بندے کی سوچ سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بندے مانگنے والے تو بنے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تو بنے، اللہ کے در کے سوالی بھکاری تو بنے۔ دیکھیں وہ جتنا مانگیں گے رب ان کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ سوالی اپنی سوچ کے مطابق دیتا ہے اور سخی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق دیا کرتا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو خصوصیات عطا فرمائیں، ان خصوصیات میں دو خصوصیتیں یہ بھی ہیں کہ جتنی عمر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اتنی عمر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال، اور جناب ابو بکر کی عمر بھی 63 سال تھی، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا، صحابہ رشک کرتے تھے ان دونوں کے اوپر۔ نبی علیہ السلام جب آتے تھے دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر، کبھی ابو بکر کی طرف دیکھ کر مسکراتے، کبھی عمر کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے اوپر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المومنین عمر، مجھے لگتا تھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر کو اور آپ کو ملا کر رکھتے تھے، اور اکثر آپ فرماتے تھے ابو بکر عمر میں گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں نے ابو بکر نے عمر نے سفر کیا، ہم یہاں سے باہر نکلے۔ اکثر رسول اللہ کی گفتگو میں ابو بکر عمر کا ذکر ہوتا تھا۔ عمر، مجھے تو اس وقت بھی یقین ہو گیا تھا کہ جس طرح رسول اللہ نے دنیا میں ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، وفات کے بعد بھی اللہ رسول اللہ کا ساتھ ان کو نصیب فرمائیں گے۔ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جنت میں ہیں۔ آج کہاں ہیں؟ اعتراض کرنے والے، زبانیں گندی کرنے والے جو کرتے رہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ نے فرمایا میرا منبر اور میرا گھر، میرا حجرہ، درمیان والی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے، آپ کا جو روضہ ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اور باغ ہے۔ روضہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ روضے کا مطلب باغ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ اب بھی نبی علیہ السلام کے روضے میں یعنی جنت کے ٹکڑے میں موجود ہیں اور قیامت تک اس کے اندر رہیں گے۔ اور ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی، کیا ہی اللہ نے ان کو سعادتیں عطا فرمائیں۔ 63 سال بعد ان کی وفات کے 63 سال بعد ولید بن عبد الملک کا دور ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے اس کی ایک دیوار گر جاتی ہے۔
جب لوگ وہاں جاتے ہیں ایک پاؤں ظاہر ہوا ہوتا ہے. اب عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں یہ رسول اللہ کا پاؤں ہے یا ابو بکر کا ہے یا عمر کا ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے تصدیق کی یہ نہ رسول اللہ کا پاؤں ہے نہ ابو بکر صدیق کا پاؤں ہے، یہ پاؤں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. 63 سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، دنیا میں بھی ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی، وفات شہادت کے بعد اللہ نے ان کی جسم اور جان کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کی عزت کی حفاظت فرمائی. اور قیامت کے دن حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو لوگ ہوں گے تو ان میں پہلے نمبر پر ابو بکر نظر آئیں گے اور دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب نظر آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی خوبیاں، ان کا مقام، اس کے لیے کئی خطبات کی ضرورت ہے. ایک خطبے میں نے کوشش کی ہے مختصر ان کی شان بیان کی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے موحد تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مقابلے میں کسی کی کوئی پرواہ کرنے والے نہیں تھے. اللہ سے ڈرنے والے، قرآن کے حافظ اور قاری تھے، سخی تھے، نبی علیہ السلام کا ادب کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی حدیث آ جانے کے بعد اپنی غیرت، اپنا جذبہ اور اپنی رشتہ داری، اپنے مفادات کا خیال نہیں کرتے تھے بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے تھے، آپ کی حدیث کا خیال کرتے تھے. نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کو مانتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے حجر اسود تو جنت کا پتھر ہے، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، لیکن میں یہ جانتا ہوں تو جنت سے آنے کے باوجود نفع اور نقصان کا مالک، جنت سے آنے والا پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. تو یہ ایران سے آنے والا فیروزہ، فلاں عقیق اور یہ مختلف قسم کے پتھر یہ نفع نقصان کے مالک ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، یہ جو تجھے بوسہ دے رہا ہوں یہ میں اس لیے دے رہا ہوں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا عمر کبھی تجھے بوسہ دینے کے لیے راضی نہ ہوتا. معلوم ہوا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے تھے، حجر اسود کو بوسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی میں دیتے تھے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلالے کے سخت خلاف تھے. آپ فرماتے ہیں کوئی حلالہ کرنے والا بندہ مجھے مل جائے میں اس کو پتھر مروا کر سنگسار کروا دوں گا. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آتے ہیں، ابن سید الناس کی روایت ہے، نسب الرایا کے اندر ہے، وہ رسول اللہ کی مسجد میں موجود ہے. ان کو کہتے ہیں ادھر آؤ میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. انہوں نے لوگوں کو بلایا، لوگ اکٹھے ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز انہوں نے پڑھ کے دکھائی. جب نماز شروع کی رفع الیدین کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، قرات کی، قبلے کی طرف منہ کیا ہوا تھا. فلما اراد ان یرکع، جب رکوع کیا، رفع یدیہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ہاتھوں کو اٹھائے، رفع الیدین کیا. اذا رفع راسہ من الرکوع، رکوع سے سر اٹھایا، عمر بن خطاب نے پھر رفع الیدین کی اور لوگوں کو بتایا لوگوں یہ وہ طریقہ ہے جو میرا نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آج لوگ اس طریقے پہ باتیں کریں، مکھیاں اڑانے سے تشبیہ دیں، منافقین کا عمل کریں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ رفع الیدین کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام کے خلفاء سے ثابت ہے، 50 صحابہ سے ثابت ہے، 252 حدیثوں سے ثابت ہے. اور امیر عمر یہ رفع الیدین لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتے ہیں امیر المومنین
حدیث بالکل صحیح ہے، کتاب القرات کے اندر موجود ہے. میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، کیا میں آپ کے پیچھے فاتحہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نعم. ان قرات یا امیر المومنین، اگر آپ قرات کر رہے ہوں پھر بھی پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں. ان جہرتا، اگر آپ مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں، اونچی آواز سے قرات کر رہے ہوں، پھر بھی میں آپ کے پیچھے فاتحہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہاں، تب بھی میرے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے. مختصر ایک جملے میں بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی توفیق سے ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو مسلک ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، نماز کا طریقہ ہے، حج کا طریقہ ہے، عمرے کا طریقہ ہے، اللہ کی توفیق سے جو آج ہمارا عقیدہ ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ تھا. یہ نماز کا طریقہ وہی ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا، اور ان کے پاس وہی طریقہ تھا جو جبریل نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ، عمل، طریقہ، عبادتیں، سیرت، کردار جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ والا نصیب فرمائے. 27 ذو الحج سن 23 ہجری میں بدھ کا دن ہے. فجر کی نماز کی امامت کروا رہے ہیں مصلی رسول پر ابو لولو فیروز، مجوسی اور نسل مجوسی، آگ کا پجاری، ایران کا رہنے والا. اس نے نماز کی حالت میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کو خنجر کے ساتھ تقریباً 13 وار کیے، اور باقی لوگوں کو بھی انہوں نے حملہ کیا. 7 آدمی اور بھی شہید ہو گئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے. ان کا پیٹ پھٹ گیا اور پیچھے گر پڑے نیچے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نماز مکمل کروائی. اس کے بعد 2 دن اسی حالت میں جناب عمر رضی اللہ عنہ رہے. ان کو پانی پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، پیٹ کے راستے سے نکل جاتا ہے. یکم محرم سن 24 ہجری کو صبح کے وقت انہوں نے جام شہادت نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بن گئے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، عزت، عظمت کو سمجھتے ہوئے ان سے سچے دل سے محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم میں ایک شہادت نہیں 2 ہوئی ہیں، اور محرم کی پہلی تاریخ کو جو شہادت ہوئی ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہے، اور 10 تاریخ کو جو شہادت ہوئی ہے وہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اور اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں. عمر سے بھی ہمیں محبت ہے، حسین سے بھی محبت ہے، اس شہادت کو بھی مانتے ہیں، اس شہادت کو بھی مانتے ہیں. چھوڑ دو ان کو، یہ جو فرقے تمہارے ہیں، چھوڑ دو ان کو، یہ جو فرقے تمہارے ہیں. حسین بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.